بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام ناظرین کرام، آج ہم مفتی محمد صادق سعیدی فریدی صاحب کے ساتھ آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہیں، اور آج جس شخصیت کے متعلق ہم یہاں پہ ان سے محو گفتگو ہوں گے، اور جس شخصیت کے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ ہے خلیفہ دوم، مراد رسول، دعائے رسول، جرنیل عظیم، اسلام کی عظیم شخصیت، حق و باطل میں فرق کرنے والی شخصیت، جن کا نام نامی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے متعلق آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب۔ آپ کی تشریف آوری کا اور آپ کی مصروفیات میں سے یہاں پہ آپ نے ٹائم نکالا، بہت شکریہ۔ لیکن جو موضوع جس کے اوپر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ واقعی اس قابل ہے، اور کہ بھی آپ اس کے اوپر اپنی جو آپ نے اتنے عرصے میں اسلام کے حوالے سے، خدمت دین کے حوالے سے جو تحقیق کی ہے، وہ اس کا ثمر ہم بھی چاہتے ہیں۔ نہ صرف ہم چاہتے ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ثمر عوام تک اور ناظرین تک بھی پہنچے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم ذکر کرتے ہیں خلیفہ دوم کی حیثیت سے، تو سب سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ان کے ابتدائی حالات و واقعات اور نسب اور پیدائش کے حوالے سے ہمیں اپنے ملفوظات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ میں میرا چینل اور اس چینل کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کے توسل سے مجھے اسلام کے عظیم جرنیل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حالات، آپ کی سیرت قوم تک پہنچانے کا موقع ملا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیدائش مبارکہ فی اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا اس کے 17 سال بعد ہے، ٹھیک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک جو ہے، یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے، یعنی جب بیت اللہ شریف پر ابرہہ کے ہاتھیوں نے آ کر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج کر انہیں تباہ کروا دیا، یہ عرب کی تاریخ میں ایک عظیم واقعہ گنا جاتا تھا۔ صحیح۔ تو اس کی نشاندہی سے پھر بعد کی جو پیدائشیں یا جو حالات ہوئے، اس کو اسی کے قریب کر کے شمار کیا گیا۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک اس واقعے کے 55 دن بعد ہوتی ہے۔ صحیح۔ 55 دن بعد، اور اس واقعے کے 17 سال بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 17 سال بعد ہی لگانے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 8ویں پشت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتی ہے، یعنی آپ بھی خاندان قریش سے تھے۔ خاندان قریش سے، جس طرح آپ کے والد خطاب ہیں، ان کے والد نفیل ہیں بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرظ بن زرہ بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب قرشی، یہ غالب تک پہنچ کے 8ویں پشت جو ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ختمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بچپن بھی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کی وہ جو جاہلیت کی آلائشیں تھیں اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا۔ بچپن بھی اچھا گزرا، پاکیزہ گزرا، اور پھر جوانی میں
آپ چونکہ کڑی الجوان اور چوڑی پیشانی، چوڑی چھاتی اور چوڑی پیشانی اور خوبصورت اور بڑی گرجدار آواز کے مالک تھے، پہلوان تھے، پہلوانی کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا دور تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یعنی اپنے بچپنے سے گزر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر تھا، اس وجہ سے آپ کی جوانی اور آپ کا بچپن جو ہے وہ بھی اچھے حالات سے ہی گزرا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو اب اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میں اسی موضوع کو کیونکہ ہم لے کے چلے ہیں، تو اس کے بعد جب اسلام کے حوالے سے آپ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا تاثر تھا، کیا حالات تھے، اور کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے تھے جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر بھی تھے؟ چونکہ قریش مکہ کے جو لوگ تھے ان کی زیادہ تعداد جو تھی، اکثریت جو تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی مخالفت کر رہے تھے۔ وہ اس وجہ سے مخالفت نہیں کر رہے تھے کہ یعنی کہ ان کی کوئی باپ دادا سے کوئی مخالفت چلتی آ رہی ہو، نہیں، بلکہ یہ تو قرآن مجید نے بھی فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ کہ اے حبیب یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، جب آپ نے میری بات کی ہے تبھی یہ آپ کے مخالف ہو۔ بالکل صحیح۔ اس سے پہلے صادق امین بھی آپ صادق امین بھی کہا جاتا تھا۔ تو اسی طرح سے باقی لوگوں نے بھی اسی انداز میں مخالفت کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے تو متاثر تھے، لیکن چونکہ معاشرہ جو تھا وہ اس چیز کی مخالفت کر رہا تھا کہ ہمیں جو ہے انہوں نے دو بھائیوں کو آپس میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس وجہ سے وہ مخالفت کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ شخص، وہ معاملات جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے، معاملات جو ہیں، تو میں اس سے بہتر ہے کہ وہ جو اس معاشرے کو تقسیم کرنے کی بات کہتے ہیں میں ان کو قتل کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ اس انداز سے اور اس سوچ سے وہ اپنے گھر سے تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے۔ اور اچھا اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ جب وہ اس نیت سے نکلے تو کون سے افراد جو فرد تھے جو راستے میں ملے اور انہوں نے ان کو ایک تانا دیا کہ پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو؟ سعد ابن ابی وقاص تھے، وہ انہیں راستے میں ملے اور وہ کہنے لگے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ان کا سامنا کر سکو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مطلب کہ تم بھی انہی سے متاثر ہو، یہ جو بات کر کے میرا ذہن تبدیل کرنا چاہتے ہو تم بھی انہی سے متاثر ہو۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص آپ فرمانے لگے کہ صرف میں متاثر نہیں ہوں، اپنی بہن کے گھر جا کے دیکھ لو، اپنے بہنوئی کو جا کے دیکھ لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنی بہن کے گھر جن کا نام فاطمہ تھا اور اپنے بہنوئی سعید ان کے گھر جب گئے، وہاں پہ جا کے جب آپ نے دیکھا کہ وہاں وہ تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، انہوں نے جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ پڑھانے والے معلم وہ آہستہ آہستہ انہوں نے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال بھی تھا، اس سے متاثر ہو کے انہوں نے چھپنا جب شروع کیا۔ آپ کی بہن جو تھی وہ بھی تو خطاب کی بیٹی تھی، جرأت کے ساتھ وہ بیٹھی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال سے انہیں مارا، اپنی بہن کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہمیں قتل کر دو ہم اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی استقامت اور ثابت قدمی ہے تو کہا چلیں جن کا کلمہ تم نے پڑھا ہے مجھے پہلے کہا کہ قرآن مجید سناؤ۔ جب انہیں قرآن مجید کی وہ جو سورہ طٰہٰ اور مریم کی آیات جو پڑھی جا رہی تھی وہ جب انہوں نے پڑھ کر سنائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ آہستہ منہ ہوتے چلے گئے۔ صحیح، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہی قرآن ہے دگرگوں کرد تقدیر عمر را، جس نے حضرت عمر کی تقدیر کو بدل دیا۔ تو وہ سن کر جب منہ ہوئے اور کہا کہ جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے مجھے بھی انہی کے پاس لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، تلوار اسی طرح پہلے کی طرح پکڑی ہوئی تھی، صحابہ نے جب دیکھا تو عرض کی حضور وہ عمر آ رہے ہیں، اور اتنے وہ جرأت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال کہ عرض کی حضور وہ حضرت عمر آ رہے ہیں، تلوار بھی پکڑی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آیا ہے تو آنے دو، کرو نہ شک نگاہوں پر،
یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے خود کعبے میں اللہ تعالیٰ سے خود دعا مانگ کے انہیں مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے اس انداز سے جا رہے تھے، صحابہ نے عرض کی حضور وہ آ رہے ہیں تلوار پکڑی ہوئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اگر وہ نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو فابیا، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ کفر کے معاملات سے ابھی تک تم باز نہیں آئے؟ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیں. جب کلمہ پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نعرہ تکبیر بلند فرمایا، نعرہ تکبیر بلند فرمایا. اور پھر اس کے بعد جو معاملات تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روز بروز چاند کی روشنی سے بڑھ کر اسلام جو تھا وہ پھیلتا چلا گیا. تو آپ کو دعائے رسول، مراد رسول بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کس حوالے سے یہ آپ کو جو ایک لقب دیا گیا ہے، جو ایک شان ہے، اس کے اوپر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں آنے سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ 40واں عدد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر پورا کیا. اور اعلان نبوت سے یہ 6 سال چل رہا تھا اعلان نبوت سے. تو حضرت عمر رضی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں صاحب زہر اکثر جو تھے وہ غربائی تھے، جن کے بارے میں قرآن مجید نے بھی فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. جب ابو جہل اور بڑے بڑے کافروں نے آ کر کہا کہ یہ غربا تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ آ کر بیٹھنا شرم محسوس ہوتی ہے، لہٰذا انہیں اپنے آپ سے اٹھا دیں پھر ہم آپ کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب ان غریبوں کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا، یہ جو آپ کی محبت میں ہی جیتے. تو وہ جو غربا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب غلام، ان کے اوپر ہر طرف سے ظلم و ستم اور ہر طرح کی شدت ہو رہی تھی، ان پر ظلم توڑے جا رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مکے کی ایک ہیبت رکھنے والی اور روبدار شخصیات جو ہیں ان میں سے ایک، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، جس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ دے دے یا عمر دے دے. یہ تجویز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی. تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کو مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ منتخب من اللہ بھی ہیں، اللہ کی طرف سے بھی منتخب کیے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر بدھ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جمعرات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. اس وجہ سے دعائے رسول اور مراد رسول کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا ارادہ فرمایا. اور مقصد یہی تھا کہ ان غرباء کے لیے بھی ایک جو ہے ایک حصار جو ہے تقویت ہو جائے ان کے لیے بھی، اور پھر پروٹیکشن ہوئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 لائنیں بنائیں، ایک کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک لائن کے آگے حضرت حمزہ تھے، اور اسی شان کے ساتھ مکہ میں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور وہ لات منات اور عزا اور ود سوا اور یغوث کے ماننے والے جو ہیں وہ تو علن اعلان اپنی عبادتیں کریں اور ہم چھپ کر کریں، ہم بھی بیت اللہ میں جا کے نعرہ تکبیر بلند کریں گے. یعنی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یہ الفاظ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم حق پہ ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر عرض کی حضور ہم پھر علل اعلان ہی اپنی عبادت کیا کریں. تو پھر جا کے نعرہ تکبیر بلند فرمایا. اس کا مطلب کہ جب آپ نے کلمہ شریف پڑھ لیا اس کے بعد ابو جہل کے گھر گئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نے فرمایا کہ میں تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا. یعنی یہ بڑے بڑے سردار جو تھے یہ سارے کے سارے ان کے سر جھک گئے، ان کی طاقتیں ختم ہو گئیں، ان کی گردنوں کے سریے بالکل جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے اندر آ کر شامل ہوئے. علامہ صاحب میرا اگلا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ جب 2 گروہ بن کے ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیت اللہ شریف میں وہاں پہ پہنچے، تو کیا اس وقت نماز فرض ہو چکی تھی
وہاں پہ جو عبادت آپ نے جا کے شروع کی یا نوافل وغیرہ جا کے ادا کرنے تھے، اس کے متعلق بھی ہمیں تھوڑا سا وضاحت فرما دیں۔ نماز تو چونکہ 12 نبوی کو یعنی اعلان نبوت کے 12 سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے نماز عطا فرمائی معراج پہ۔ اس سے پہلے یہ 5 وقت نماز کا کنسیپٹ نہیں۔ ٹھیک۔ اسی طرح اذان، جس طرح عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت بلال کعبے کی چھت پر اب کھڑے ہو کر اذان پڑھے، اذان کا بھی اس وقت کنسیپٹ نہیں۔ اذان تو مدینہ المنورہ میں جا کے شروع ہوئی، ٹھیک، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خواب میں اذان کی آواز سنی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے گئے، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی الفاظ کو دہرایا۔ اس کا مطلب کہ جب آپ ایمان لا رہے ہیں اس وقت نماز یا اذان کا کنسیپٹ نہیں، اس نماز سے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ عبادت ہے جو نوافل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بھی کیا کرتے تھے، دین ابراہیمی کے تحت جو چلتا سلسلہ، اسی کے تحت اسی نوافل کی عبادات کو پھر کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھی۔ صحیح صحیح۔ اچھا مفتی صاحب اب یہ بھی بتائیں کہ جب آپ نے ہجرت کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے صحابہ کرام نے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تو آپ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا، تو جب آپ نے ہجرت کی مکہ شریف سے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ بہت اہم واقعہ ہے اور بڑی علل اعلان، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ ہجرت کا واقعہ، چونکہ یہ جو لوگ تھے مکہ المکرمہ کے رہنے والے، ان کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پیغام کو مکہ سے باہر نہ جانے دیا جائے اور انہیں یہاں پر ہی قتل کر دیا جائے، تاکہ ان کی تحریک، ان کا پیغام جو ہے، میسج جو ہے، وہ سب کچھ یہیں پر ہی دب جائے۔ ٹھیک۔ حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے لیے 11 آدمی اور 4 خواتین کو بھیجا تو یہ پیچھے سے وہاں پر بھی پہنچ گئے جی، تاکہ ان کا پیغام، میسج جو ہے، باہر نہ جائے۔ یہی صورتحال تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، آپ کو بھی شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو یہاں سے جو کوئی ہجرت کر کے جا رہا تھا وہ خفیہ طور پر جا رہا تھا، چھپ کے جا رہے تھے تاکہ ان لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ صحیح۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں ایک جلال اور وہ جبروت، ایک وہ آپ کی جو ایک روبدار شخصیت تھی۔ آپ بیت اللہ شریف گئے، آپ نے طواف کیا، طواف کے 7 چکر لگانے کے بعد، اور آپ مسلح تھے، آپ نے اس وقت کا جو اپنا اسلحہ اور تلوار حمائل کی ہوئی تھی، آپ نے 7 چکر لگائے۔ چکر لگانے کے بعد وہاں پر قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص مجھے ہجرت کرنے سے روکے جو یہ چاہے کہ میری ماں مجھے روئے، جو یہ چاہے کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں، میری بیوی بیوہ ہو جائے، وہ جو یہ چاہے وہ مجھے آ کر روکے۔ آج میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اعلان ہجرت کی، اور باقاعدہ صرف یہ نہیں کہ یہ کہہ کے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ کے کہ جو روکنا چاہتے ہیں مجھے روکے۔ اور کسی کی ضرورت نہیں ہوئی، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی، بلکہ اس وقت مکے میں اس قدر سناٹا چھایا ہوا تھا کہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ عالم تھا اس وقت آپ کی ہجرت کے وقت۔ صحیح صحیح۔ تو مدینہ شریف میں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کی تربیت بھی ہوتی رہی، اور اس کے بعد یہاں پہ جو حالات و واقعات پیش آئے اور جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا، غزوات میں، اور کیا آپ بھی ان سب میں آپ شامل تھے؟ ایک بات، اور دوسرا جو ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ایک جنگ کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی اس مال و اسباب لے کے آؤ جنگ کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کے آئے، حضرت عمر فاروق بھی لے کے آئے۔ وہ بہت اہم واقعہ ہے، اور اس کے پیچھے جو فلسفہ تھا اور کیا تھا؟ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ المکرمہ میں ہی اسلام لا چکے تھے، پھر اس کے بعد ہجرت کے سارے معاملات جن کو قرآن مجید نے سابقون الاولون میں شمار فرمایا ہے، ٹھیک، تو یہاں سے پھر جب ہجرت کر کے وہاں پر پہنچے، جتنے غزوات ہوتے ہیں تمام غزوات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب رہے، اور حتیٰ کہ غزوہ بدر میں آپ نے اپنے ماموں آس کو قتل کیا ہے، ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اسلام کے لیے۔ اور جب
یہ فیصلہ ہو رہا تھا جو ان کی طرف سے بدر میں قیدی پکڑے گئے تھے کفار کی طرف سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آنے کی کوئی آئندہ جرت نہ کرے. آپ نے فرمایا جو قیدی پکڑا ہوا جس کا رشتہ دار ہے اسی کو دے دیا جائے، وہ اسی کا سر قلم کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں بھی شریک تھے، غزوہ احد میں بھی شریک تھے، اور غزوہ خندق، یہ سارے جتنے غزوات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ تھے. اور وہ واقعہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا آدھا مال لا کے رکھ دیا، جی تو وہ غزوہ تبوک ہے. اچھا، غزوہ تبوک ہے. اس میں چونکہ پوری ایک عالم کفر جو ہے وہ متحد ہو کر اسلام کو مٹانے کی نیت سے تیار ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اور روم جو ہے وہ جس کو آج کل ہم اٹلی کہتے ہیں، یہ روم کی پوری طاقت اور عیسائیت کی پوری طاقت مل کر اسلام کو مٹانے کے لیے اس وقت جمع تھی، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40,000 سے بھی زیادہ تھی. اس کا تعداد تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعلان فرمایا اس تبوک کے، چونکہ اتنے بڑے لشکر کو لے کر جانا، 660 میل کا یہ سفر تھا. ٹھیک ہے. اتنے سفر پر سامان کو لے کے جانا، خوراک پہنچانی، سواریاں اور پوری فوج کے سارے معاملات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار بار اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. آپ نے گھر کا سامان جو تھا اس کو آدھا کیا، آدھا بچوں کی ضرورت کے لیے رکھا اور آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. صحیح. اور وہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ پوچھا کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں، اور حضرت عمر سے بھی پوچھا کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں، وہ جو بڑے ایک تاریخی جملے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، وہ آپ کی تمام گفتگو ہی تاریخی ہے. اس موقع کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں اور حضرت عمر کی شان میں جو الفاظ میں ذرا وہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ آپ کتنا مال لے کر آئے، عرض کی حضور آدھا لے کر آئے ہوں، آدھا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پوچھا تو عرض کی حضور اب کہے تو لہم اللہ و رسول، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد خوشی، اور اس خوشی کا یعنی سمجھنے کوئی اس کی حد نہیں، کوئی اس کی انتہا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عظیم دعائیہ الفاظ سے آپ کو نوازا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اس موقع پہ الفاظ کہے تھے کہ ابوبکر صدیق سے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے میں سبقت لے جاؤں، لیکن میں آج کے اس واقعے کے بعد میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور ان سے کوئی سبقت نہیں لے کے جا سکتا. وہ تھوڑا سا اس کو مزید ناظرین کے لیے وضاحت فرما دیں. یہی بات تھی. علامہ اقبال نے جو اس پر نظم لکھی ہے نا کہ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال حق راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. اتنے میں فرط طرف سے عمر اٹھے، ان دنوں ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں وہ کہہ رہے تھے کہ آج صدیق سے ضرور بڑھ کے رکھے گا قدم میرا راہوار. کہ ہر موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے وہ مجھ سے آگے میں سبقت لے جاتے ہیں. تو آج جو ہے وہ میں اپنے گھر کے مال کے 2 حصے کرتا ہوں، اور آج جو ہے میں ابوبکر صدیق سے بڑھنا چاہتا ہوں، ان سے زیادہ مال لے جانا چاہتا ہوں. لیکن جب یہ سوچ کے آئے اور یہ جب لے کے آئے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مال جو ہے سب سے زیادہ میرا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی میں سبقت لے جاؤں گا. تو جب سنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ تو اپنے گھر کا سارا سامان لا کے انہوں نے رکھ دیا، حتیٰ کہ گھر کی دیواروں پر ہاتھ مارا کہ کوئی سوئی دھاگے بھی گھر میں نہ رہ جائیں. جب یہ محبت دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان معاملات میں کبھی کوئی بڑھ نہیں سکتا. اچھا مفتی صاحب، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے آج ہم ساری گفتگو فرما رہے ہیں، تو ایک جو واقعہ جو عشق رسول اور محبت رسول کا اس دوران اسی میں ہوتا ہے کہ ایک وہ عیسائی تھا، وہ لے کے آتا ہے اپنا فیصلہ ان کے پاس، یا منافق تھا شاید، یہودی. تو ان کا فیصلہ جو تھا، اور ایک مسلمان تھا، تو اس کا فیصلہ آپ نے یہودی کے حق میں فرما دیا، اور وہ لے کے آیا کہ جی حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں، ان کے متعلق یہود و کفار نصرانیوں کے متعلق. اس موقع پہ جو آپ نے ایک تاریخی کام سر انجام دیا اور ایک شور مچا پورا مدینہ شریف میں کہ یہ کیا کیا ہے، عمر نے ایک مسلمان کا سر قلم کر دیا ہے،
اس کی ذرا وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ناظرین تک آپ کی وساطت سے ضرور پہنچنی چاہیے. وہ ہے تو اسی چیز کی بنیاد پر جو مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا نا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا ہی تھا. جی ایک شخص جو منافق تھا اور اس کا جھگڑا ہو گیا یہودی کے ساتھ. یہ منافق اور یہودی یہ اپنا فیصلہ معاملہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ نے جب سنی بات تو آپ نے، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرفداری تو نہیں کرنی تھی، انصاف جو تھا، تو انصاف جو تھا اس کی رغبت تھی یہودی کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب منافق نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا کروں کہ یہ فیصلہ جو ہے میرے حق میں ہو. اس یہودی سے کہا کہ ہم یہ فیصلہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کرواتے ہیں. اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جلال والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ یہودی کا کفار بھی ہیں، یہودی کا جب نام سنیں گے تو وہ لا محالہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے. جب وہ یہ فیصلہ لے کر گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر انہیں بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو اس یہودی نے یہ بات کہہ دی کہ ہم یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کروا چکے اور آپ نے میرے حق میں یہ فیصلہ کر دیا. منافق نے کہا ہاں کر دیا ہے، لیکن معاملہ جو ہے وہ میں آپ کو زیادہ سمجھا کے اور آپ سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بیٹھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے. جا کر آپ نے تلوار لی اور منافق کا سر قلم کر دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار اس انداز میں چلتی. اور اس چیز پر مہر جو ہے وہ تو قرآن مجید نے لگائی ہے. جی قرآن مجید کی آیت ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تمہارے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے فیصلے کو منوعاً اپنے دل سے تسلیم نہ کرے. اس کا شان نزول اسی موقع کی مناسبت سے اس آیت مبارکہ. آگے الفاظ ہیں حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مانے تو صحیح لیکن دل سے راضی نہ ہو، وہ بھی مومن ہے. اللہ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اس کو منعاً اسی طرح سے تسلیم کرے. تو یہ واقعہ تھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نافذ کرنے کا یہ آپ نے نظام دیا. ٹھیک کہ کیسے جیسے بھی معاملات ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ضرور نافذ کیا جائے. دیکھیں نا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، زینب بنت جحش، ان کو جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے خلا لے لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا کہ حضرت زینب بنت جحش کا نکاح جو ہے وہ حضرت زید کے ساتھ ہوگا. تو حضرت زینب کے بھائی آ گئے، انہوں نے کہا کہ وہ تو کفو بھی نہیں ہے، مطلب کہ برابری کا رشتہ نہیں ہے، تو ہم وہ نہیں کرتے رشتہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ اپنی زبان سے نہیں بولتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کا، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی گفتگو کا جو مزاج ملتا ہے وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا. اچھا، اسی طرح جب ہم مزید آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، بہادری بھی نظر آتی ہے، اس میں شجاعت بھی نظر آتی ہے، اس میں عدل بھی نظر آتا ہے. تو اسی طرح جو محبت اہل بیت کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں ہو کہ کس طرح انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یا دوسرے جو آپ کے خاندان سے جو جن کا تعلق تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو آپ کو سسر رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، تو یہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے زمانہ خلافت میں اپنے بچوں سے زیادہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کو ترجیح دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ مال غنیمت کی تقسیم میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے فیصلہ فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ مجھے بھی ان کے برابر دے دیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں اپنے بیٹے کی تربیت بھی فرما رہے ہیں اور امت کو بھی بتا رہے ہیں.
آپ نے فرمایا کہ ان کے برابر تقاضا کرنے والے پہلے ان کے نانے جیسا نانا تو لے کے آ، ان کی والدہ جیسی والدہ تو لے کے آ۔ اس کے مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ برابری کا حق نہیں، برابر، یہ محبت تھی، اہل بیت علیہم الرضوان کی محبت ہے۔ یہاں ایک واقعہ میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے زمانہ خلافت میں ملنے کے لیے گئے، ان سے ملاقات کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر موجود تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والد صاحب آپ کے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ مصروف ہیں، اور انہوں نے مجھے باہر کھڑا کیا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ جب مصروفیت ختم ہوگی تو میں جاؤں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس پڑھ گئے۔ واپس جب آ رہے تھے تو کسی نے بتا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ امام حسن آئے تھے، وہ آپ کو مصروف جان کر پھر واپس چلے گئے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے، جوتا پہنے بغیر پیچھے چلے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انبت اللہ شعرا علی رؤوسنا بکم، اللہ کی قسم اللہ نے تو ہمارے سروں پر بال بھی آپ کے نانے کے صدقے سے اگائے ہیں، میرے دروازے پہ آ کے مجھ سے اجازت لینے کی تمہیں کیا ضرورت ہے، جب چاہو خود ہی تشریف لے آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے باہر کھڑے ہوئے منتظر تھے، تو میں نے کہا آپ مصروف ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے مصروفیت یا ان کے لیے انتظار ہے، آپ کے لیے کوئی انتظار نہیں۔ اور وہ جو حضرت امام حسین کے ساتھ جو آپ کے بیٹے کا جو ایک مکالمہ ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا آپ تو ہمارے غلام ہیں، بے آپ کی شکایت کھیلتے ہوئے جی کھیلتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہہ دی، جب آپس میں ذرا دونوں سی کھیل رہے تھے آپس میں، کھیلتے ہوئے پھر ذرا سی تلخ کلامی ہوئی۔ تلخ کلامی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہمارے غلام ہو اور تمہارے باپ میں ہمارے نانا کے غلام ہیں۔ یہ الفاظ ہیں جو کتاب میں عام طور پہ جو بیان ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ تم بھی ہمارے غلام ہو، تمہارے باپ بھی ہمارا غلام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو تربیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ان کی گفتگو دیکھیں کیسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا نتیجہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی ہمارے غلام ہو، تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے، نہیں، آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے غلام ہو، تمہارا باپ ہمارے نانا کا غلام ہے۔ تو جب یہ بات کہی حضرت عبداللہ ابن عمر کو غصہ آیا کہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں تو مجھے یہ کہے کہ تم ہمارے غلام ہو، اور میرے باپ کو کہے کہ وہ تم میرے نانا کے غلام ہیں۔ غصے کے ساتھ وہ چلے گئے کہ میں جا کے ابھی ابا جان کو بتاتا ہوں، تمہیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ تو جب جا کے کیونکہ وہ خلیفہ وقت تھے، تو اس حوالے سے ان کا روپ تو پتہ ہوتا، یہ سزادے تھے۔ انہوں نے جا کے جب اپنے والد صاحب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمہارا باپ جو ہمارے نانا کا غلام ہو، تم ہمارے غلام ہو؟ عرض کی جی ابا جان انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے پاس جاؤ، انہیں کہو جو کچھ تم نے کہا یہ لکھ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین سے آ کر کہا کہ تم نے یہ بات مجھے کہی ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں کہا ہے۔ کہا یہ بات پھر لکھ دو۔ تو ازل سے رہا ہے یہی قلندروں کا طریق، زبان ہو دل کی رفیق، تو زبان سے جو کہا تھا وہ دل سے ہی کہا تھا۔ جی بالکل۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا اس کو لکھ دیتا ہوں۔ آپ نے لکھ دیا کہ تم ہمارے غلام ہو، تمہارے باپ ہمارے نانا کے غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ تحریر پکڑی تو ان کو اور ایک یہ تھا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا ثبوت بھی مل گیا، تو ابھی انہیں میں آ کے ابا جان سے جو حکم ہوتا ہے ان کو سزا دلواتا ہوں۔ یہ لے کر جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اس کو چومتے ہیں، چوم کر اپنی پیشانی پر لگاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا جب میں اس دنیا سے جاؤں میرے وفات کے بعد میرے کفن میں یہ رکھ دینا، اور میرے جب مجھے دفن کریں تو اس کے ساتھ ہی یہ رکھنا، تاکہ جب آ کر پوچھیں کہ اس شخصیت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو تو میں یہ کہہ سکوں کہ انہی کے گھرانے سے تو لکھا ہوا ہے کہ میں ان کا غلام ہوں۔ تو مطلب یہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی یہ محبت۔ اور جس وقت فارس فتح ہوا، وہاں کی شہزادی، وہاں کے بادشاہ کی بیٹی جو تھی حضرت شہر بانو، ان کو قید کر کے لایا گیا۔ تو جب مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی کہ یہ بیٹی جو ہے کس کو دی جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ چونکہ شہزادی ہے، اسلام انصاف کا درس دیتا ہے، لہذا کسی شہزادے کو ہی یہ دی جائے۔
تو کسی نے کہا کہ پھر آپ خلیفہ ہیں، آپ کا بیٹا شہزادہ ہے. آپ نے فرمایا مجھے شہزادہ کہنے والوں بیٹھ جاؤ، جب تک سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے زندہ ہیں عمر کا بیٹا شہزادہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا اور انہی سے حضرت امام سجاد زین العابدین ہے. ماشاء اللہ. تو آپ کا ایک جو تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ ایک صحابی رسول ہونے کا بھی ہے، خلیفہ دوم بھی ہیں اور رفاقت بھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ سسر رسول بھی ہیں، ایک یہ اعزاز بھی ہے. تو کس حوالے سے آپ کو سسر رسول کا یہ لقب دیا جاتا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو امہات المومنین آئی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عزت اور شرف عطا فرمایا ہے ان کو، عزت اور شرف کے طور پر. ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں صرف آپ ہی کنواری تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. اس کے علاوہ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہیں، جتنی شادیاں مبارک ہیں، وہ یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سایہ شفقت میں رکھنے کے لیے ان سے نکاح فرمایا. تو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور یہ اعزاز ملا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو اس آپ بیوہ تھی یا مطلقہ تھی؟ اس معاملے مطلقہ تھی. اچھا مطلقہ تھی، ٹھیک. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ آپ داماد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی ہیں. اس حوالے سے بھی ذرا عوام الناس کو تھوڑی سی روشنی مہیا فرمائیں. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھیں. ٹھیک. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو اس انداز میں آپ کو داماد رسول بھی کہا جاتا ہے. ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. ان کی فرمائش ان کی تھی فرمائش یا کہ حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خواہش پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رشتہ قبول فرمایا. ٹھیک ٹھیک. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ جب آپ اپنے دور حکومت میں تھے تو اس وقت کتنا عرصہ آپ نے حکومت کی اور کتنے ایریے پہ آپ کی حکومت تھی؟ کتنا مربع میل میں آپ کی حکومت اس وقت جب آپ دیکھیے دنیا سے پردہ فرمایا تو محیط ہو چکی تھی آپ کی حکومت؟ بالکل بالکل بالکل. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ 13 ہجری کو جب 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد 13 ہجری کو آپ کو خلافت ملتی ہے. تو 13 ہجری سے لے کر 24 ہجری کے پہلے دن تک آپ کی خلافت عام طور پہ جو گنی جاتی ہے. تو ان 10 سالوں میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں جو پہلا سال تھا یہ فتوحات عراق اور قادسیہ کی جنگ اور فتوحات شام جو ہیں یہ آپ نے 14 ہجری تک ان 4 علاقوں کو فتح فرما لیا. ٹھیک. 14 ہجری تک یعنی ایک دو سالوں میں ٹھیک ہے ان علاقوں کو آپ نے فتح فرمایا. پھر حمص کا علاقہ، یرموک کا علاقہ، پھر 16 ہجری میں آپ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا. 16 ہجری میں. اس کے بعد پھر عیسائیوں نے وہ جو حمص کے علاقے کے عیسائی تھے انہوں نے دوبارہ پھر کوشش کی اور فتح کرنے کی دوبارہ پھر کوشش کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 16 ہجری میں پھر انہیں شکست دی. یعنی جو پھر سے سر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے انہیں بھی کچلنا تھا، اگلی جو فتوحات تھی وہ بھی کرنی تھی. اسی طرح پھر 19 ہجری میں امواس کا علاقہ، فسانیہ کا علاقہ اور خوزستان عراق کا علاقہ آپ نے 21 ہجری کو فتح فرمایا. اسی طرح رہ کے ملک پر آپ نے فوج کشی فرمائی 21 ہجری کو. اسی طرح 22 ہجری کو آذربائیجان کا علاقہ، تبرستان کا علاقہ اور 23 ہجری کو آپ نے فارس فتح فرمایا. اس طرح تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل تک آپ کی حکومت جو تھی 23 ہجری کے آخر تک وہ پہنچ چکی تھی.
ابھی آپ نے جو ذکر کیا ہے اس میں آپ نے فتح بیت المقدس کا بھی ذکر کیا ہے آپ اپنی گفتگو میں، تو اس حوالے سے ایک بہت مشہور آپ کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں کہ آپ اپنے غلام کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں پہ، تو وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو وہ بھی بتائیں کہ وہ کس حالت میں جا رہے تھے، کون ساتھ تھا، اور کس طرح انہوں نے کہا کہ ہم چابی ان کو دیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جو ہیں آپ کے وفادار، یہ بھی دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ عدل کا مطلب یہ نہیں کہ غلاموں کو کہا جائے کہ آپس میں عدل کریں، بلکہ غلاموں کے ساتھ خود بھی ان کے ساتھ برابری کر کے دکھائیں۔ حقیقت میں تو یہ عدل ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں مدینے سے چلے تو آپ کا غلام آپ کے ساتھ تھا، عام طور پہ اسلم ان کا نام بتایا جاتا ہے، تو وہ جب ساتھ تھا تو آپ نے فرمایا کچھ سفر جو ہے میں پیدل چلوں گا، آپ اونٹنی پر بیٹھنا، اور کچھ سفر میں اونٹنی پر بیٹھوں گا اور آپ اس کی لگام تھامنا، آپ پیدل چلنا۔ ٹھیک، تو یہ تقسیم چلتی آ رہی تھی، ٹھیک ہے، سفر اس طرح سے طے ہوتا چلا آیا۔ جب وہاں بیت المقدس کے قریب پہنچے تو وہاں ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلنا تھا اور غلام نے اوپر بیٹھنا تھا۔ غلام نے کہا کہ حضرت چونکہ بیت المقدس جو ہے وہ قریب ہے اور وہاں کے لوگ آپ کو دیکھیں گے، صاحب ظاہر ہے آپ کا ایک نام ہے، قیصر و کسریٰ کے لوگ آپ کے نام سے روب ہے، جلال ہے، دبدبہ ہے، لہٰذا آپ بیٹھیں، جی آپ بیٹھیں اور میں لگام تھامتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جس طرح سے ہمارا فیصلہ ہوا ہے اسی کو ہی برقرار رکھنا، باری کے حساب سے چلنا، باری کے حساب سے۔ تو وہاں جب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگام تھامی ہوئی تھی، صحیح، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اوپر جو سواری پر بیٹھا، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے خلیفہ ہیں، کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ تو جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو پیدل چل رہے ہیں یہ خلیفہ ہیں۔ صحیح، صحیح، اس کو کہا جاتا ہے عدل و انصاف۔ تو وہاں پر وہ بیت المقدس کا علاقہ جو ہے، وہاں کے گورنر نے جو پہلے جنہوں نے جا کے اس علاقے کو فتح کیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے وزٹ کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ان لوگوں کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آئیں گے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے کپڑے مبارک جو ہے وہ آپ تبدیل فرما لیں۔ تو آپ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا افسوس ہے تمہاری اس بات پر کہ ہمیں ان کپڑوں نے عزت نہیں دی، ہمیں تو رسول اللہ کی غلامی نے عزت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد و ورع، آپ کا حلم و علم اور آپ کا تقوی اس قدر تھا کہ ایک ایک قمیض پر آپ کے 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے یہ دونوں کندھوں کے درمیان یہاں پر آپ کے پیوند لگے ہوئے تھے اور آپ کے بازو پر پیوند لگے ہوئے تھے، مطلب کہ زہد و تقوی آپ کا اس انداز کا تھا۔ تو یہ آپ کے وہاں بیت المقدس میں پہنچنے کا ایک انداز ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور جی، ابھی ہم محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، اور جو کہ وہ والہانہ انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں موجود تھا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے، ظاہر دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ کیفیت کیا تھی اور کس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے اس کیفیت کو واپس نارملائز کیا، یہ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو یہی حجرہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف فرماتے ہیں، صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارک جو تھی، طبیعت جو تھی وہ سنبھل گئی تھی، تو یہ اپنے کام کاج کے لیے چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر انہیں وہ اطلاع دی گئی اور پہنچے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چونکہ ان کی بیٹی کا گھر تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے وہ چادر مبارک جو تھی ہٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انداز حضرت ابوبکر صدیق نے محبت سے یاد فرمائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے ہو کے مسجد نبوی میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو ایک جوش
اور ایک جوش کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جلال میں آ گئے. یقین نہیں آ رہا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کا سر تن سجدہ کر دوں. اس قدر آپ جلال میں تھے. اور ایک جوش، ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے آدمی پر، سوچیں جو ہوتی ہیں وہ انگڑائی لے رہتی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ عمر بھائی دیکھو، قرآن مجید کی آیت ہے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول ہو گزرے. جی بے شک. آفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں، وصال فرما جائیں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل مڑ جاؤ گے، پھر جاؤ گے تم؟ ایسا تو ہرگز نہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے. عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور اس کو کبھی موت نہیں ہے. صحیح. وہ ذات زندہ ہے. لہٰذا تم یہ کیا کر رہے ہو اتنے جوش اور اتنے جذبے اور اتنے انداز میں؟ یہ ابھی تو تدفین کے معاملات ہیں، سارے معاملات ہم نے کرنے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کیفیات کو حدیث اور قرآن کے ساتھ اور یہ آیات پڑھ کے آپ نے اس کیفیت کو بدلا. حضرت عمر رضی اللہ، پھر وہ نارمل ہوئے اور ان کو یقین آیا کہ آ گیا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما. ایک اور بہت اہم واقعہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ چین گوئیاں بھی شروع ہو گئیں کہ اب خلیفہ کون ہوگا آپ کی جگہ پہ. اور مکے والے سمجھتے تھے کہ قریش میں سے ہوگا، اور مدینے والے سمجھتے تھے کہ انصار میں سے ہوگا. اس وقت آپ نے جو ایک فہم و فراست کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو بطور خلیفہ پیش کیا، اور آپ نے سب سے پہلے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. وہ جو سارا واقعہ تھا تھوڑا سا ہمارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ خطرہ تھا کہ شاید امت مسلمہ کے دو ہو جائیں گے، دو گروہ نہ ہو جائیں. اس وقت اپنی جس طرح آپ نے بتایا کہ انصار کی طرف سے، مہاجرین کی طرف سے ایسا تھا. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ خلیفہ جو ہے وہ مہاجرین کی طرف سے ہی ہوگا، یعنی اہل مکہ کی طرف سے ہی ہوگا. ٹھیک، یہ بات آپ نے فرمائی. تو پھر صحابہ کرام مل بیٹھے ایک ہی جگہ پر، جن میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور بڑے بڑے صحابہ تھے، مل بیٹھے. کسی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا جو چناؤ ہے وہ مجلس شورا سے ہی. ٹھیک. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو چنا گیا. ایک اور رائے آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جب رائے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہماری نمازوں کا اور ہمارے دین کا امام بنایا تھا، ہم اپنی دنیا کا امام بھی آپ کو ہی منتخب کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی رائے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہی ضم کرتا ہوں. تو آپ کے اعلان کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی منتخب کر دیا. تو یعنی اس موقع پہ آپ کی فہم و فراست سے مسلمان دو گروہوں میں بٹنے سے بچ گئے اور ایک مرکزیت پھر حاصل ہو گئی. تو اور دوسری جو چیز اس میں آپ نے وضاحت فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی جو انتخاب ہے وہ مجلس شورا کے ذریعے ہے، وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ امارت نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے، اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب آپ خلیفہ بنتے ہیں اور ماشاءاللہ 10 سال کا تقریباً عرصہ گزارتے ہیں، اس کے ساتھ ہی جب آپ کا جو تقریباً 10 سال کے بعد آپ کے خلاف جو پروگرام شروع ہو گیا آپ کی مخالفت میں، اور جس میں ابو لولو فیروز جو تھا جس نے کہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی اور بعد میں اسی کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی، وہ تھوڑا سا کہ یہ کیوں اس طرح کے واقعات ہوئے، اس کی وجہ کیا بنی، کیوں لوگ آپ سے مخالف تھے؟ اس میں اس کے لیے کوئی باقاعدہ پلان، یعنی جس سے کوئی پہلے گروہ چل رہے ہوں، جس پر تیاری ہو رہی ہو، وہ تو تاریخ میں نہیں ملتا. ابو لولو فیروز جو تھا یہ کس کی
جو کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ ہے نا جو جی جی ان کے یہ غلام تھا ابو لولو فروز اور مجوسی تھا، ٹھیک، ایران سے، تو جی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ایک شکایت لے کے، ٹھیک، اور کہا کہ میرا جو آقا ہے وہ عام لوگوں کی نسبت مجھ سے وہ پیسے جو ہے زیادہ لیتا ہے، جس طرح غلام جو تھے وہ اگر کوئی غلام اپنی طرف سے کماتا بھی تو وہ اپنے آقا کو بھی دیا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ مغیرہ جو ہیں تم سے کتنا لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 درہم روزانہ کے لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے۔ اس کو یہ جملہ جو ہے نا وہ چبھنے لگا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ زیادہ تو نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس غلام سے کہا تم اس سے اچھا سلوک کرو، میں اس کو بلا کے بھی سمجھا دوں گا، ٹھیک۔ تو اس نے یہ 2 الفاظ جو تھے کہ تم اس سے اچھے سلوک کرو اور دوسرا یہ کہ یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے، اس نے یہ اپنے ذہن میں رکھ لیا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اندر سے کتنا ان کے لیے پہلے ہی بھڑک رہا ہو، اندر اس کی آگ جل رہی ہو، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے۔ اس چیز کو اس نے پھر ان لفظوں کو لے لیا۔ تو یہ پرسنل یعنی گرج تھا، پرسنل گرج تھا، پیچھے کوئی سازش، لمبی چوڑی سازش ایسا نہیں کہ کوئی گروپ جو ہوں وہ اس چیز پر سازش کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اس نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا، ٹھیک ہے، تاکہ اگر یہ چاہتے کہ میرے اس 2 درہم کو کم کر دیتے، 1 درہم تو ہو سکتا تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس نے اس غصے سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باقاعدہ وہ کہیں سامنے تو اٹیک کر نہیں سکتا تھا، اس کی جرت ہی نہیں تھی کہ آپ اگرچہ تنہا بھی ہوں پھر تو آپ ایک جرت مند جری اور بہت بڑی شخصیت ہے جی۔ تو اس نے نماز کے وقت مسجد کے محراب کے پیچھے چھپ کر فجر کی نماز آپ کا انتظار کیا، ٹھیک، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نہایت خشوع کے ساتھ نماز کی طرف جب آپ متوجہ ہوئے نماز کے لیے، تو اس نے آگے بڑھ کر وہ ایک خنجر لیا ہوا تھا جو زہر میں آلود تھا، زہر آلود خنجر تھا، 6 بار اس نے کیے، 2 کوکھ میں کیے اور 2 جو ہیں وہ آپ کی پشت پر کمر کے درمیان یہاں پر کیے، اور 2 ناف کی جگہ پر کیے، 2 بار، 6 بار آپ پر کیے۔ آپ وہاں پر ہی اپنے مسلح مبارک کے ساتھ ہی نیچے زمین پہ تشریف لے آئے، خون اتنا بہا تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فرمایا کہ نماز کو مکمل کرو، ٹھیک۔ اس کا مطلب کہ ایسے معاملات بھی ہوں تو نماز تم نے نہیں چھوڑنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے اتنا خون بہا، یہ 26 ذی الحجہ کا واقعہ ہے، جب آپ پر یہ حملہ کیا گیا تو خون مبارک بہت زیادہ بہہ گیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو گئی۔ تو اس کے 3 دن بعد 29 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہے۔ پھر 29 کے بعد آگے یکم محرم تھی، یعنی 29 اور یکم جو ہے ویسے ہی آپس میں جڑ گئے۔ پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، اور یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین اس انداز میں ہوگی کہ آپ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی مجھے جگہ ملے، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ اجازت منگوائی کہ مجھے اجازت ملے کہ میں یہاں پر ہی میری تدفین ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے ہی رکھی ہوئی تھی، لیکن میں اپنی اس جگہ کو تم پر نثار کرتی ہوں، یہ تمہارے لیے اس کو میں ایثار کر رہی ہوں، اپنی طرف سے تمہیں دیتی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں ہی دفن کیا گیا۔ مفتی صاحب، جیسے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے آج ساری گفتگو ہو رہی ہے، تو قرآن پاک میں بھی آپ کی شان کے حوالے سے آیات قرآنی کو نازل ہوئی ہیں، تو وہ بھی ذرا ناظرین کو بتا دیں۔ دیکھیں، آپ کی شان میں تو قرآن مجید کی کئی آیات مبارکہ، حتیٰ کہ آپ کی رائے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ ینطق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ عمر کی زبان پر بولتے ہیں، مطلب کہ جو رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق آیات نازل فرمائش۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور یہ شراب جو ہے یہ ہمارے لیے لوگوں کے لیے جو ہے ممنوع ہونا چاہیے،
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہ اس میں بڑا گناہ ہے لہٰذا شراب سے بچ جاؤ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر کسی کے ہاں جائے تو پہلے اس کے گھر جانے سے پہلے اس کو اجازت لینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ اسی طرح وہ مقام ابراہیم کی جو جگہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور اس جگہ کو ہمیں مصلی بنا لینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اسی طرح 17 آیات جو ہیں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا وہ معاملہ ہوا جس پر سورہ نور نازل ہوئی، اس پر جب وہ بات آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو وہی الفاظ بے نہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے وہی اللہ رب العزت نے سورہ نور میں نازل فرمائے۔ تو 17 آیات جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح ان کی رائے تھی اللہ رب العزت نے اسی طرح سے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں اور 2 وزیر زمین پہ ہیں، تو اس کی زمین کے وزیر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، اور آسمانی وزیر جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سن ہجری کے حوالے سے بھی آپ کی ایک بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے اس کے اجرا میں، تو وہ کیا واقعہ ہے؟ جس طرح یہ سن ہجری جو ہے پہلے سن عیسوی چل رہا تھا، عیسائیوں کا سال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنی ایک انفرادیت چاہتے تھے اور تاریخ کے حوالے سے بھی، اسی طرح جب فارس فتح ہوا وہاں سے کچھ کتابیں وغیرہ ملی اور کہا گیا کہ کچھ کتابیں ہمیں ملی ہیں تو کیا ان کو پڑھایا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اچھی اور ہدایت یہ کتابیں جو ہیں گمراہ کرنے والی ہیں تو ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر یہ اچھی ہیں تو قرآن سے بڑھ کر اچھی تو نہیں ہے، اس کا مطلب کہ یہودی اور عیسائیوں کی تعلیمات ہم کیوں لیں؟ صحیح، یہ ایک آپ کا ایک نظریہ تھا، تو اس نظریے کے طور پر آپ نے فرمایا کہ ہمیں ہماری تاریخ بھی الگ ہونی چاہیے۔ صحیح، تو وہ یہ چونکہ ایک بہترین ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ ہجرت کا، تو ہجری سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ گزارش کی کہ حضور چونکہ یہ ایک بہترین ٹرننگ پوائنٹ ہے، ہم اسی سے ہی اپنے سال کا اس کا ہم آغاز کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا پھر حکم فرمایا، اور یہ اجرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تھوڑا سا فرما دیں کہ آپ کا جو نظام حکومت تھا اس میں مشاورت بھی شامل تھی یا کہ آپ تنہا فیصلے کیا کرتے تھے؟ مجلس شورا بھی تھی کوئی، یا کہ آپ جو بھی فیصلہ آپ جیسے ایک مطلق العنان حکمران ہوتا ہے وہ فیصلے کرتے تھے، یا کہ شورا سے فیصلے، اور شورا میں کون سے افراد شامل تھے؟ نہیں، اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو آپ نے مشاورت کے لیے احباب رکھے ہوئے تھے ان سے مشاورت ضرور کرتے تھے۔ وہ دیکھیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوفہ میں ایک بندے نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ تو اتنے سنہرے دور تھے اور اس کے بڑے بڑے کمال جب بیان کیے تو آپ نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو۔ اس کا مطلب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورت سے ہی کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مشاورت میں ہی شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ اور یہ صحابہ جو تھے سبھی مشاورت میں شامل تھے۔ اسی طرح یہ بھی آج کل کیونکہ احتساب کا پاکستان میں بڑا چرچا ہے، چل رہا ہے، تو کیا خود احتسابی کے حوالے سے کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے صحابہ کرام کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کیا؟ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں تو آپ کا نام بطور ضرب المثل ہی بلکہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا وہ واقعہ کہ جب آپ نے وہ ایک اپنی طرف سے کرتا مبارک سلوایا ہوا تھا تو سامعین میں ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ ہمیں جو وہ کپڑا آیا ہوا ملا تھا اس سے ہمارا تو کرتا نہیں ہو سکا، آپ نے یہ کرتا بنوایا ہوا ہے، دوسرا کپڑا آپ نے کہاں سے لیا؟ اس کا مطلب کہ آپ نے تقسیم میں ناانصافی، مال غنیمت میں کی جو تقسیم ہے سے اس میں غصب کیا ہے۔ تو جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیتے ہم آپ کی بات کو نہیں سنتے۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس شخص کا سر قلم کر دیا جائے،
اگرچہ جتنے جلالی جی بالکل. آپ نے فرمایا کہ اس بات کا جواب میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, انہوں نے جواب دیا سارے لوگوں کے سامنے اور کہا کہ ابا جان کی اس چادر سے آپ کا کرتا نہیں بنتا تھا, میں نے اپنا جو کپڑا تھا وہ بھی ابا جان کو دیا, تبھی جا کے یہ کرتا مکمل ہوا ہے. اب اس شخص نے کہا کہ آپ کہیے ہم سنیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ یعنی یوں لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کرنا. صحیح. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا, ایک عورت کے معاملے میں زنا کی اس کو حد لگنی تھی اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا کہ اس کو رجم کیا جائے. جب آپ نے یہ فیصلہ دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اس کا تو قصور ہے کہ اس کو رجم کیا جائے, اس کے پیٹ میں ہونے والے بچے کا کیا قصور ہے, وہ بھی تو مر جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. مطلب کہ لوگوں کے سامنے ان کے فیصلے کو تسلیم کر لینا اور اپنی رائے کو ختم کر دینا, ان کی رائے کو مان لینا, ان کی مشاورت ماننی اور خود کو ان کے سامنے پیش کرنا, یہ سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اصول تھا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سخت تھا, لیکن ابھی مجھ میں وہ سختی تم نہیں دھوکے ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم تھے, اور وہ جو نرمی سے لوگ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے, میں نے اس سختی کو دبائے رکھا. صحیح. اچھا, اس میں کیونکہ ہم اپنے کنکلوڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, تو اینڈ پہ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 2-4 ایسے واقعات جو کہ آپ کا عدل مشہور ہے اور اسی کی وجہ سے آپ نے ایک واقعہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کو آپ نے کہا کہ میں تمہیں عدل نہیں کرتا, یا زمین کو بھی کہا, اور زلزلہ. تو یہ 3-4 واقعات اس طرح بڑے مشہور ہیں, تو تھوڑا ہمارے ناظرین کو وہ بھی بتائیں کہ وہ کیا ہے. قرآن مجید میں یہ ہے کہ اگر تم عدل کرو گے, انصاف کرو گے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے, تو قرآن مجید فرماتا ہے من فوقکم ومن تحت ارجلکم, تمہارے سروں کے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کی فراخی دے گا. اس کا مطلب کہ تمہاری خوشحالی جو ہے وہ انصاف کی وجہ سے, اور تمہاری خوشحالی جو ہے اسلام پر چلنے کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک زلزلہ آیا تو زلزلے کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا درہ زمین پر مارتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کیا میں نے تیرے اوپر کوئی ناانصافی کی ہے؟ اس کا مطلب کہ اگر ناانصافی ہو تو زلزلے آتے ہیں, جب نہیں کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے اس درہ مبارک مارنے کی وجہ سے زلزلہ رک گیا. اس کا مطلب کہ وہ جو انصاف اور اطاعت رسول تھی اس کی وجہ سے زمین بھی بات مان رہی تھی. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اور مصر کے حاکم جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں تعینات فرمایا, حضرت عمرو بن العاص تھے. حضرت عمرو بن العاص کے پاس مصر کے لوگ جو تھے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دریائے نیل میں پانی اس سال نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موسم میں ایک نوجوان لڑکی جو ہے وہ ہم جا کے دریا کے سپرد کرتے ہیں, پھر اس کے اندر پانی آتا ہے, جس کو کہتے ہیں بلی دیتے ہیں, اس کی بھینٹ چڑھاتے ہیں. تو حضرت عمرو بن العاص نے آپ نے فرمایا کہ اب چونکہ اسلام آ چکا ہے, اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, تو میں خط لکھتا ہوں خلیفہ وقت کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خط لکھا حضرت عمرو بن العاص نے کہ یہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ دریائے نیل کو کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے تو چل, ورنہ مجھے تیرے پانی کی کوئی حاجت نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں دریا کی خشک ریت ہو اس جگہ پر یہ میرا خط رکھ دیں. وہ خط جب وہاں پہنچا تو وہاں کے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس طرح سے یہ دریا کے اندر خط رکھا جائے گا, مٹی ہے, ریت کے اندر خط رکھیں گے تو کیا ہوگا, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. جب وہ خط گیا تو وہاں کے لوگ جمع ہو گئے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگ جو تھے وہ اس کی تعمیل کو دیکھنے کے لیے ساتھ چلے. حضرت عمرو بن العاص نے جا کر جہاں دریائے نیل کی خشک ریت تھی اس ریت کے نیچے جا کر, یعنی تھوڑا سا اس کو کھود کے اس کے اندر جب خط لکھا تو فرماتے ہیں خط وہ رکھا تو 16 ہاتھ وہ پانی دریائے نیل کا بلند ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط پر آپ کی تحریر کو دریا نے پہچانا اور وہ پانی آیا.
اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ کے انصاف کا یہ اثر تھا کہ دریا بھی بات مان رہے تھے اور زمینیں بھی آپ کی بات کو، اور آج تک وہ اسی طرح چل رہا ہے، بعد میں بالکل خشک نہیں ہوا۔ بالکل۔ اور وہ ایک آخر میں صرف گزارش کروں گا کہ وہ جو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ جنگ میں بھیجا تھا اور وہ کہا کہ پہاڑ کی اوٹ لے لو پیچھے سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعے کے خطبے میں آپ نے وہ جس طرح ہوتا ہے نا ایک چیز کا ربط چل رہا ہو، وہ ربط توڑ کے آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یہ کلمات آپ نے ارشاد فرمائے۔ تو وہ جب حضرت ساری رضی اللہ عنہ کہاں پہ جنگ میں تھے؟ حضرت ساریہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے مدینہ المنورہ سے دور جنگ پر بھیجا ہوا تھا، تو اتنے فاصلے پر انہوں نے وہ جب یہ کلام حضرت ساریہ کو وہیں آواز پہنچی، تو جب وہاں کے لوگ واپس آئے تو کہیں بعد میں انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھاتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ بولے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، تو انہوں نے کہا کہ وہ وقت تھا کہ جب دشمن ہمارے اوپر پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ ہم نے جو ہی پہاڑ کی طرف دیکھا، ہم نے پہاڑ کی پناہ لی اور دشمن کو وہیں پہ جا کے ہم نے ختم کیا اور اپنی فتح حاصل کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے کھڑے ہو کر اس جگہ کو اپنے نور بصیرت سے اس کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اچھا، بس بالکل یہ آخر میں ایک جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو سپہ سالار تھے، ان کو معزول کر کے دوران جنگ، اور دوسرا جو سپہ سالار مقرر کیا، اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا آپ کا؟ اس کا فلسفہ پہلے تو یہ تھا کہ وہ جو قرآن مجید نے بات فرمائی نا کہ تم اپنی کثرت کی طرف نہ دیکھو، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو، اور مسلمان بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی کثرت سے کب لڑتے ہیں؟ علامہ نے کہا تھا نا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیج بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو جنگی فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہارت کی وجہ سے ہو رہی ہے، کہ وہ جنگ کے ماہر ہیں، یہ اگر نہ ہو تو پھر یہ فتوحات نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جائے، اگر یہی ذہن کنسیپٹ بنا لیا جائے تو ان کی شہادت کے بعد تو کوئی جنگ کے لیے جانے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کنسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، اور دوسرے سپہ سالار کو اس لیے بھیجا تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ ہم اسلامی طاقت پر لڑ رہے ہیں، کسی شخصیت کی طاقت سے نہیں لڑ رہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت امیر کا یہ مظاہرہ کرتے ہوئے بالکل بطور سپاہی اس جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا اور لڑتے رہے۔ بہت شکریہ جناب مفتی صاحب، آپ نے قیمتی وقت سے، اور جس عظیم شخصیت جس کو کہ مستشرقین بھی عمر دی گریٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی۔ اس کا مکمل احاطہ کرنا تو بالکل ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو پہلو ہم نے نمایاں کرنے کے لیے اور احباب کو بتانے کے لیے، ناظرین تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ کس طرح اصحاب رسول، خلفائے رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تربیت کے حوالے سے بطور نمونہ ہمارے سامنے تھے، ہمیں بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر اور اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔